يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق عليك رواه البخاري ومسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نیکیاں دا موسم بہار لوکو آ گیا، نیکیاں دا موسم بہار لوکو آ گیا، ان مومن تے رب نو پیار لوکو آ گیا۔ نیکیاں دا موسم بہار لوکو آ گیا، مومن تے رب نو پیار لوکو آ گیا۔ جنت بڑی سونی 8 بوئے رب لائے نے، خوش ہو جو مومنو رب تواڈے لئی بنائے نے۔ جنہ لوکاں روزے رمضان دے نے رکھنے، رب دیاں نعمتاں دے مزے انہاں چکھنے، انہاں لی جنت وچ اعلیٰ مقام، لیکن نویداں آیا ماہ رمضان، رکھنے نے روزے نالے پڑھنا قرآن، بہت ہی احترام دے لائق۔ غیور باشعور مسلمانوں، اللہ دے گھر وچ آئے ہو، اللہ دے مہمانوں، اس تو ود کے تہاڈا مقام کی ہو سکتا ہے کہ تہانوں اللہ نے سانوں اپنا مہمان بنایا۔ ساڈے ورگے کئی سڑکاں تے ڈرائنگ روماں اندر کئی جگہ تے فضول بیٹھے ہوئے، تے اللہ نے سانوں چن کے نا تے ساڈا انتخاب کر کے تے جمعۃ المبارک ادا کرنے واسطے اس جامع مسجد دے اندر سانوں لے آندا ہے۔ اللہ سی تیرا جنہ بھی شکریہ ادا کریے تھوڑا ہے۔ میرے معزز بزرگوں، پیارے پیارے خوبصورت نوجوان دوستو، با پردہ واجب الاحترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اے مہینہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے، اور اللہ نے سانوں پھر موقع عطا فرمایا۔ کہ اسی اپنے رب نو راضی کر لئیے، اسی اپنے رب کولوں معافی مانگ لئیے۔ حضرات، یہ بہت بڑی نعمت جے ماہ سیام کہ جدے وچ اللہ پاک نے جنت دے دروازے کھول چھڑے نے، جہنم دے دروازے انہوں بند کر چھڑے ہیں۔ اللہ
اے جڑے جنت دے تو دروازے کھولے نے اللہ یہ ساڑھے واسطے پھر کھلے ہی رہن بند ہون ہی نہ. اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن فتحت ابواب النار فلم یفتح منها باب وغلقت ابواب الجہنم فلم یفتح منها باب وینادی منادی یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. رواہ الترمذی. اللہ اکبر. کیسا میرا اللہ بادشاہ ہے، کیسا وہ عظیم. اللہ تیری میں ذات تو قربان جان. پہلے آواز صحیح سی، تھوڑا 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 تھوڑا، بہت تیز آواز نہیں ہوگی، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ پہلے صحیح سی، تھوڑا تھوڑا سلو سلو. اچھا، اللہ پاک نے ساڑھے تے کنا کرم فرمایا کہ سانو اے مہینہ کہ جنت دے دروازے اللہ نے کھول چھڑے نے جنہ تو ایک دروازہ بھی بند نہیں، اور دوزخ دے دروازے بھائیو رب نے بند کر چھڑے نے جنہ چو ایک دروازہ بھی کھلا نہیں. تے پھر میرے مالک نو اینا رحم آ گیا. اچھا اے رمضان دا مہینہ جڑا جے نا تاریخ تے سیرت دے اندر اے او دن جے جدوں اللہ پاک نے اپنی اس انہاں لوگاں تے رحم کرن دا پروگرام بنایا. اللہ دی زمین تے بڑی بغاوت ہو رہی سی تے اللہ نے کمال قسم دا احسان جدوں کرنا چاہیا تے اے دن سن ماہ سیام دے، اور تورات ملی اینا دنہ دے اندر، انجیل ملی اینا دنہ دے اندر، زبور ملی اینا دنہ دے اندر، صحف ابراہیم ملے تے اینا دنہ دے اندر. اینا نو اس مہینے نو عرف عام دے اندر اسی رحمت والا مہینہ آنے. اس مہینے وچ میرے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہویا سی. اور دنیا دا حال کی سی کہ لوگ آگ دے گڑے دے کنارے تے کھڑے سن، آگ دے گڑے وچ ڈگن والے سن. ایک جگہ تے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. محبوبہ گمرائی دے اندھیرے اندھیرے تے اللہ نو رحم آ گیا. دیکھو ادوں ساریاں بغاوتاں ہو رہی ہیں سن تے اللہ دی رحمت آ گئی تے ہون تے حافظ قرآن بھی بڑے نے، قاری القرآن بھی بڑے نے، روزے دار بھی بڑے نے، تہجد گزار بھی بڑے نے، سخی بھی بڑے نے. کیا ہون اللہ اپنی رحمت نہیں کرے گا؟ کرے گا انشاءاللہ. اللہ نے اس واسطے تے اعلان فرمایا وَيُنَادِي مُنَادِي، بھئی تو اعلان کر دے سیزن آ گیا ہے، رحمت والا مہینہ آ گیا ہے، میں نو اپنے بندیاں تے پیار آ گیا ہے تے تسی اعلان کر دیو. جی اعلان کی کریے یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر. کہ اے نیکیاں کرنے والیا اپنیاں نیکیاں نو بدا لے. سبحان اللہ. اپنیاں نیکیاں میں اضافہ کر لے. اللہ دی رحمت ٹھاٹھا مار رہی ہے. اللہ تیرے انتظار میں تے گناہ دے اندر لتھڑیا ہویا توبہ کر لے، بریک لا لے. اللہ اکبر. اور اس سیزن دے اندر ایک بہت بڑی عبادت جڑی ہے وہ ہے روزہ الصوم. صوم کا معنی رک جانا. اساں یہ سمجھے ہے کہ صرف کھانے پینے تو رکنا ہی صوم ہے. عام عرف عام دے اندر کھانے پینے تو رکنا نہیں. جتنیاں بھی چیزاں حلال نے انہوں تو بھی رک جانا ہے. تے حرام تے بالاولا نے نا جی صبح سحری تو لگ کے غروب آفتاب تک. فرمایا کھانا پینا یہ بندے نو انج لگتا ہے جی میں اللہ پریکٹس کروا رہا ہے، کورس کروا رہا ہے
کہ میرے بندے پھر بھی واپس پلٹ آن تے میریاں گلاں منن دی انہاں نوں عادت پے جائے. بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ میریاں گلاں منن دی انہاں نوں عادت پے جائے. اور جدوں یہ عادت پے گئی پھر جتھے بھی یہ ہون گے نا، دکان تے ہون، گھر ہون، بازار ہون، تے پھر یہ کہن گے کائنات دی اکھ نہیں ویندی، میرا اللہ تے مینوں ویکھدا پیا. میرا اللہ چاہتا ہے. کدوں آئے گی؟ سنو قرآن. اللہ کریم نے اپنی کتاب مبین دے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگو میں توانوں روزے ورگی نعمت عطا اس واسطے کیتی ہے کہ تواڈے دلاں دے اندر تقوی آ جائے. اے دا معنی ہے تقوی کہ میرا اللہ کوئی نہ دیکھے تے میرا اللہ تے دیکھدا نہ پیا. یا اللہ جڑی اسی نماز پڑھنے ہیں فجر، زور، عصر، مغرب، عشاء، اشراق، اوابین تے تہجد، او دا کی فائدہ ہے؟ اللہ دی عبادت دا. فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ قرآن نو ساڑے دل دی بہار بنا دے ہیں. یہ تو انہوں صرف قرآن مکیوں آیا تے تو انہوں قرآن سنان واسطے. اللہ تو انہوں بھی بار بار اتھے لے جائے. فرمایا جڑا تسی عبادت کر دے ہو ساری اے دا بھی مطلب ہے وے تو اڑے دل اندر تقوی پیدا ہو جائے. اعدلوا اقرب للتقوی. انصاف اس واسطے کرو تو اڑے دل وچ تقوی پیدا ہو جائے. معاف کرو تو اڑے دل وچ تقوی پیدا ہو جائے. فرمایا پھر تسی شہراواں وچ ہو، بازاراں وچ ہو، جس جگہ تے بھی ہو تے تواڈے ضمیر وچوں آواز آئے کوئی نہیں تے ویندا پر اللہ تے میرا مینوں دیکھ رہا ہے نا. جدوں اے گل آ گئی اللہ پاک بڑیاں گناہاں کولوں بچا لے گا. اور اگر اسی روزے دا مقصد پورا نہ کیتا، ساڈے اندر تقوی نہ آیا، ساڈے نماز دے نال ساڈے اندر اثر پیدا نہ ہویا تے پھر نہ نماز ہی رہی، نہ روزہ ہی رہا. بھلیکھے چ نہ رہا جے کہ روزے دا اجر بڑا ہے. واقعی بڑا اجر ہے. شام دے ویلے فرشتے لکھ دے رک جاندے نے، آسمان دی طرف دیکھ رہے نے. مولا ہن کی لکھیے؟ انہوں نے جو اگے نماز پڑھی، روزہ خیرات کیتا، اور بھی جتنے عمل نے اللہ ان کی لکھیے. حدیث قدسی ہے. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. اے روزہ ہی لکھ دیو، اے دا اجر میں ہی دیاں گا اور کوئی دے ہی نہیں سکدا. جدوں تقوی آ گیا، جامع مسجد وچ آن والے ہو، جدوں مولوی صاحب دے دل وچ تقوی آیا، جدوں تساں سنن والیاں دے دل وچ تقوی پرہیزگاری آ گئی، اللہ کرے اللہ ساڑے ملک دا نظام بدل دے. اور ساڑا ملک سارا سودی نظام تے، ساڑا ملک سارا لٹ لٹیا اور ہیرا پھیری تے. اللہ ساڑے ملک دی خیر فرما دے، اللہ یہ نظام بدل دے. کئی لوگ بڑے مجبور نے، تقوی چاہتے نے، تقوی آ نہیں رہا. اگر تقوی گیا آ تے پھر قرآن سنے آجے. سورہ آل عمران اللہ کریم نے فرمایا قل، ذرا کوئی سویں نہ پائی، ذرا بڑی جا کے ذرا کوئی نیچے اپنا سر نیچے نہ کرے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے. قل اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تیرا قرآن فرمائے سونے کنا پیارا انداز ہے میرے اللہ میرے پیارے محبوبہ قل انہوں کہہ دیو دنیا نہ ویکھو آؤ میں تو انہوں دساں اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَالِكُمْ انہاں نالوں بہتر یہ پچھلی آیت میں دسیا جا رہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا۔ عورتاں اے سونا اے چاندی تے دنیا دیاں زمیناں تے اور جتنے بھی چیزاں نے فرمایا ساریاں دنیا دیاں خوبصورتیاں اور دنیا دا فائدہ ہے میرے محبوب انہوں دسو آؤ میں تو انہوں اے دے نالوں میں بہتر دساں پر ہے کنہ واسطے للذین اتقوا نہیں سمجھے للذین اتقوا عند ربہم پر ہے تقوی والے واسطے روزے دارو تہجد گزارو نمازیو معاف کرنے والے ہو انصاف کرنے والے ہو ہے روزے داروں واسطے کوٹ رادہ کشن دے رہن والے ہو غیور باشعور مسلمانوں اے میں ببانگے دولے تو انہیں دعوت دے رہے ہیں یہ تقوی نہیں تے صوفی جی کچھ نہیں لبنا واز دا کوئی فائدہ نہیں روزے دا کوئی فائدہ نہیں اللہ ساڑھے دلان اندر تقوی پیدا فرما دے فرمایا تقوی والیاں واسطے تسی انعام سنو توڑے رونگتے کھڑے ہو جان للذین اتقوا عند ربہم میرے کول اللہ اندر میرے کول للذین اتقوا عند ربہم اللہ دیہاں فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ایسے باغات نے جنہ دے تھلے نہراں چل دیاں نے اور فرمایا تُسی جنت وچ ایک دن نہیں ایک مہینہ نہیں اے جڑے تقوی والے نے ہمیشہ جنت دے اندر فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ پھر ہوتے بیویاں بھی پاکیزہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ گل جے اور غور کرے جے ذرا جاگے جے جاگنا ذرا غور کرنا جدے تے میرا رب راضی ہو جائے ساری دنیا ایک ہے اللہ سی تیرے تے راضیاں کمال قسم دا او بندہ ہے جدے تے میرا رب راضی ہو جائے پوری کائنات اندر میرے نبی دے صحابہ دے بارے آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی اپنے اللہ تے راضی تے جے تسی بھی اپنے اللہ نو راضی کرنا چاہتے ہو پھر تقوی آ جائے گا تے پھر کی ہوئے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ دی رضامندی بھی مل جائے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ایک جگہ دے ہوندہ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر اللہ دی رضامندی دے بہت بڑی شہو ہے نا جنہوں اللہ کہے اے میرے مہمانوں جنت وچ میرا اللہ فرمائے گا مانگ لو
تے جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی صدق وعدہ، اللہ تیریاں تعریفاں نے، تو سانو جنت دے دیتی، جڑا وعدہ سی وہ پورا ہو گیا۔ نہیں مانگ لو دنیا وچ بندہ بندے کولوں منگے تے وہ ناراض ہو جاندا ہے، رحمان کولوں منگو تے رحمان راضی ہو جاندا ہے۔ مانگ لو میرے کولوں تے اگوں جواب الحمدللہ، میرا اللہ پھر انہوں اپنی کمال قسم دی نعمت عطا فرمائے گا۔ سنی ذرا میں ذرا ذکر کرن لگا ہاں، میرا اللہ فرمائے گا آسمان تو اپنی شان دے مطابق آ جان گے تے آن کے اپنے چہرے تو پردہ پیچھے کر کے اپنے پیاریاں نمازیاں سخیاں نو اپنا دیدار کروا دے۔ اور روزے دارو، اللہ دے پیارے ہو، اللہ دے قرآن نال محبت کرنے والے، اس نو تے میرے اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اے بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیاب سورہ توبہ ہے، بہت بڑی کامیاب۔ اور اے سورہ آل عمران وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ اپنے بندیاں نو ویکھدا پیا، اپنے بندیاں نو فرمایا لوگو میں نہ تے راضی، یعنی اپنا دیدار بھی میرا اللہ کروائے گا۔ اور جنتی کہن گے یا اللہ تیرے دیدار وچ اینا مزہ آیا ہے، تیری کسے نعمت جو اینا مزہ نہیں آیا، تے اللہ فرمائے گا میں ایک اور تانوں انعام دینا چاہنا۔ اور روزے داروں میرا اللہ وہ انعام کی دین لگا، فرمایا اج دے بعد میں تواڈے نال کدی ناراض ہی نہیں ہوا، میں راضی توڑے تے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے ساڑے نال۔ اچھا انہاں دیاں خوبیاں کی نے اگے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ انہاں دیاں خوبیاں نے، تقوی والیاں دیاں خوبیاں نے، رب کولوں دعاواں مگر ربنا اننا آمنا، اللہ اسی تیرے تے ایمان لے آندا ہے تے ایمان دی وجہ تو ایمان دی برکت دے نال فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ساڑھے گناہ بھی معاف کر دے تے نالے وقنا عذاب النار، اللہ سانو آگ دے عذاب کولوں بھی بچا لیں۔ سندہ جہاں قرآن فرمایا پھر اگے انہاں دیاں صفتاں نے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اے جے خوبیاں تے جدوں تسی کلے ہوو نا افطاری دے ویلے یا جدوں بھی ہوو تے ہاتھ جوڑ کے اپنے اللہ کولوں دعا کریا کرو یا اللہ سانو بھی قرآن والا بنا دے۔ جو قرآن دے اندر خوبیاں نے نا بھائیو، ملمہ سازی تے اشتہار بازی تے ہمیں واہ 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 بلے بلے کچھ کم نہیں ہونا۔ الصابرین، اللہ انہاں دے نقشے کھیدہ سی جڑے قرآن والے الصابرین، اجرے معافیاں مانگ دے نے نا انہاں دی خوبی ہے صبر کر دے نے، گناہ نہیں کر دے۔ اگے فرمایا والصادقین، اے سچ بول دے نے سچ بول دے نے، والقانتین، اللہ تو رسول دے فرما بردار، تے فرمایا والمنفقین، اللہ دی راہ خرچ کر دے تھک دے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ دی راہ خرچ کر دے تھک دے ہی نہیں۔ اے نہیں کہ صرف نمازیں ہی پڑھ دینے، حج عمرہ ہی کر دینے تے جے نہ کلو کچھ ہے مانگ لو تے پریشان ہو جاندے نے۔
نہیں والمنفقین سخی بھی بڑے نے تے جدوں ہوندا ہے نا تہجد دا ویلا جدوں ہوندا ہے نا پچھلی رات دا ویلا تے پھر انہاں دی کیفیت کی ہوندی ہے فرمایا والمستغفرین بالاسحار پھر سہری ویلے اللہ دے نال مینے ہیڑے مینے پر کے اندر یا اللہ تو معاف کر دے یا اللہ تو معاف کر دے یا اللہ تم معاف کر دے کنی کو دیر دوسرا مقام فرمایا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما ساری رات یہ ندی گزر جاندی ہے اللہ معاف کر دے اللہ معاف سجدے دے اندر رکوع دے اندر ایک جگہ تے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون جدو ادھی رات دا ویلا ہوندا نا تے پھر اپنی بستر نو چھڑ کے تے رب دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے یدعون ربهم ادا معنی ہے بلاندے نے اپنے رب نو یدعون ربهم کون ہے جڑا انہاں دیاں پکاراں نو سندا ہے کون ہے جڑا انہاں دے آنسو پونج لیندا ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا اللہ دے عذاباں کولوں ڈردیاں ہویا تے نالے دی رحمت دی امید کردیاں ہویا تے نالے انہاں دی خوبی کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اساں جو انہاں نو عطا کیتا ہے نا يُنْفِقُونَ اللہ دی راتے خرچ کر دے ہن آؤ ذرا کیونکہ وقت اپنے اختتام نو جا رہا ہے جڑی میں گل کرنا چاہنا اللہ دی توفیق دے نال او دی رحمت دے نال اساں جنہاں دا کلمہ پڑھے ہے جناب محمد سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اچھی پا میں نام ہی کہو نا لیکن کہنا ضرور ہے میرے مدنی سرکار تے درود ضرور پڑھنا ہے نام محمد سے عیاشان محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی تیری عظمت تو میں قربان جا ہے نام محمد سے عیاشان محمد جو نام محمد ہے وہ شایان محمد اور ہوتا ہے ورفانا لک ذکرک سے یہ ثابت اور ہوتا ہے ورفانا لک ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر بخاری شریف دی یہ روایت ہے اور مسلم دی متفقن علیہ روایت ہے راوی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا مومن سارے اللہ دی راہ تے خرچ کرنے والے نمازی سارے اللہ دی راہ تے خرچ کرنے والے صحابہ سارے اللہ دی راہ تے خرچ کرنے والے اچھا انہاں سارے چو وڈا خرچ کرنے والا کیڑا ہے پلا پھر اللہ تو بعد کون ہے جی ساری کائنات میں سب تو بڑا سخی کون ہے اللہ تو بعد وہ کیوں پریشان ہو گئے ہو وہ جمعہ نہیں جی اگے پیچھے پڑھ دے سمجھ نہیں آ رہی قرآن نہیں جان دے میرے مصطفیٰ دی سیرت نہیں پڑھی سنو پھر اے اگے تو نہ پلے آجے بخاری اور مسلم دی روایت ہے حضرت انس سے دے راوی نے حضرت انس فرما دینے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اجود الناس اشجع الناس رواہ البخاری و مسلم میرے محبوب پیغمبر ساری کائنات وچوں سب تو زیادہ خوبصورت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئی پیارے ہو جڑے میرے کو اولے بیٹھے نے نہ میں انہاں تک دے نظر پھر شاید نہ جاندی ہوئے لیکن ذرا غور کرے جے
تواڈے رانگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے نے پوری کائنات دے سونے کٹھے کر لو حضرت انس فرماتے نے سارے نالوں سونے میرے مصطفیٰ نے وہ کو مزہ آؤندا ہے کہ نہیں حضور دی گل کرے ہاں سارے سونے ایک پاسے حالے بھی کو سانو کہے نبی نو مان دے نہیں تے میں انہوں پھر کی کہہ سکنا اللہ والے ساری دنیا دے خوبصورت ایک پاسے احسن الناس احسن اس میں تفضیل دا سی سارے تو زیادہ خوبصورت آمنہ دلال آگے فرمایا اجود الناس سارے سخی ٹھیک ہے سارے سخی نے پر سارے تو بڑے سخی نے آمنہ دلال اجود الناس سارے بہادر تے بڑے جرنیل نے فرمایا سارے تو بہادر تے جرنیل زیادہ اشجان ناز سارے تو بہادر زیادہ آمنہ دلال تے میرے محبوب پیغمبر اتنے سخی سننا کیونکہ وہ قرآن پڑھ کے سنا دے سن آپ سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو جیڑا بندہ رات دے دن اللہ دی راتیں خرچ کر دائے روزے ٹھیک نے نماز ٹھیک ہے حج ٹھیک ہے عمرہ ٹھیک ہے ذکر ٹھیک ہے پر آج رقم میں دسن لگا نا قرآن بھی تیسرا پارا ہے 14 آیتاں نے 14 آیتاں یہ تے ٹائم ہی نہیں اجازت دیندہ کہ میں 14 آیتاں ساریاں تو پڑھ کے سنا 14 آیتاں ایک جگہ تے باقی سارے قرآن دے اندر خیرات تے خرچ کرن دیاں آیات تے زکاة دیاں آیات نے اس جگہ تے 14 آیتاں سورہ باقرہ انہاں چوئے کہہ سننا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون میں نے ایک آیت ہی کافی ہے ترجمہ ذرا غور کرے آجے پر اثر او دیتے ہونا جی دے دل وچ تقوی ہے تسی کہو کہ مولوی جی کیوں اس طرح دے ہو کیونکہ اللہ نے قرآن چ کیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی لل اے اثر ہی متقیاں دے کردا ہے یہ شراباں پین والے کوکر لڑان والے حرام سود خور تے ایہو جے کم کرنا والے تے قرآن اثر کردا کیونکہ گاندے نا اندر تے اے پاکیزہ ہے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار رات بھی خرچ کر دینے چھپے ہوئے دن بھی خرچ کر دین تے میرا اللہ فرماندہ ہے اے ظاہری تے پوشیدہ خرچ کرنے والے سخیا تم میرے نبی دی نقل مارنے تم میرے حکم دی فرما برداری کرنے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تیرا اجر دنیا تی کوئی دے ہی نہیں سکتا جب تو پھر میرے کول آنا نا جدوں تو میرے کول آئیں گا تینوں چادرہ میں لپیٹیاں ہوئے گا لیکن سونی تینوں پروانہ ہی دیتا جائے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تینوں ڈاری کوئی نہیں تینوں غمی کوئی نہیں قبر وچ کی ہونا ہے یا تیری جان نال تیرے پچھلیاں نال کی ہونا ہے پرواہ نہیں پریشان نہ ہو تو میرے نبی دی نقل ماری میرے محبوب پیغمبر ایڈے سخی ساری کائنات نالوں زیادہ اللہ دی راتیں خرچ کرنے والے ایک آ گیا اللہ اکبر صحیح مسلم رواہ مسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمان تے آن کے سوال کر دیں اندھا سونیو میں توڑے کولوں 10 بکریاں نہیں 20 بکریاں نہیں صحیح مسلم 100 بکری نہیں میں تے توڑے کولوں انیاں بکریاں لینا چاہنا کہ دو جڑے پہاڑ نے نہ دوواں دے درمیان وے جڑا خلائے وہ بکریاں نہ لپر جائے
تے میرے محبوب پیغمبر نے اپنی پیشانی تے ول نہیں پائے. ہن لکھاں کروڑاں روپیاں دا بہ کے تاجر اپنی چیر تے بہ کے سودا کر رہے, گل بات کر رہے. دوسرے پاسوں حضرت صاحب آگے مدرسے واسطے, حضرت صاحب آگے مسجد واسطے. تے ہن پتہ کی کدی اٹھ دے اس پاسے کدی اس پاسے تے کدی اپنے متھے دے بل عجیب عجیب دیندے. تے پھر تھوڑی دیر بعد آندا حضرت جی حالات بڑے اس طرح نے, حضرت جی حالات بڑے اس طرح نے. اور جدوں تو اپنی دنیا دے کاروبار کرن لگیا سوچیا نہیں, تو پریشان نہیں ہویا رب دے گھر واسطے سوچن لگ پیا. اور تینوں جے یاد ہوئے صحیح البخاری دی صحیح روایت, میرے مدنی سرکار نے فرمایا میں اس عورت نو جنت وچ ویکھ کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ میریاں بیٹیاں, میریاں روحانی ماواں پہنا اساتذہ جڑے مدرسہ ماشاءاللہ یہ بچیاں پڑھ کے تے اللہ دی زمین نو اور گھراں دے گھر سنوار رہیاں نے. تسی خوش نصیب ہو, تواڈے واسطے صدقہ جاریہ رب نے بنایا ہویا ہے. سنو میرے مدنی سرکار نے فرمایا میں اس عورت نو جنت وچ ویکھ کے آیا جنہیں کتے دے بچے نو پانی پیا سی. نہیں یاد تے یاد کر لو, جنہیں کتے دے بچے نو پانی پلایا. میں انہوں جنت وچ ویکھ کے آیا تے جیڑا قرآن پڑھن والے نو پانی پلائے گا, جیڑا قرآن پڑھن والے نو کھانا کھلائے گا, جیڑا قرآن پڑھن والی بیٹی نو کپڑیاں دا سوٹ لے کے دے دے گا, جیڑا قرآن پڑھن والی بچی یا بیٹے نو جتی لے کے دے جائے گا. اللہ والے جے کتے دے بچے نو پانی پلانوا. آمنہ دے لال نے فرمایا میں جنت وچ ویکھ کے آیا تے کیا اے جن نے اپنے روپیہ پیسہ انہاں تے خرچ کیتا ہے. اے کاروبار جیڑا نا میرے اللہ نال کرنا اے گھاٹے والا نہیں. اچھی بولو گھاٹے والا نہیں, اے گھاٹے والا نہیں. سنیا جے آندہ میں انیاں بکریاں لینیاں نے تے میرے محبوب پیغمبر جود و سخا کے بادشاہ سبحان اللہ. میرے محبوب پیغمبر مسکرائے سبحان اللہ, مسکرائے. بھی منگن والا تے ڈانگڑا منگدا پیا بھی اینا لینا اینا لینا. میرے محبوب پیغمبر نے انہیں جو منگیا دے چھڑیا. تے جو دے چھڑیا نا ہن اگلے لفظ کی نے اپنی قوم نو جا کے کہندا ہے اے قوم اسلمو فواللہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم لیوتی عطا من لا یخاف الفقر رواہ مسلم. اور جنہیں قرآن میں حدیث سن رہے ہو میرے نبی دی زبان وچوں نکلن والے الفاظ, او بندہ جڑا کہہ رہا میرے مصطفیٰ دے بارے کہنے لگا مینوں اللہ دی قسم کڑمہ پڑھ کے مسلمان بن جو, میں تے جو دے کولوں منگے انہیں دیتا ہے تے انہوں فقر دا خوف ہی نہیں آیا. حاجی جی تھوڑے پیسے مانگ لو انہیں نہیں دے سکتے, ساڑھے بچے بھی نے, ساڑھا اے بھی معاملہ ہے. اور دنیا دی کسے کتاب دے وچ نہیں پڑھو گے میرے محبوب پیغمبر نے دیتا ہے تے سوچیا من لا یخاف الفقر, اے ڈاری نہیں آیا, اے ڈاری نہیں آیا. تے میرے ماں پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے تے ایک خاتون آئی تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو آن کے چادر پیش کر دیے سونےو تسی یہ چادر لو گے تے میرا دل باغ ہو جائے گا. میں تواڈے واسطے لے کے آئی ہاں. میرے محبوب پیغمبر اینے بڑے سخی جدوں اندر گئے تے چادر اوپر لے کے باہر تشریف لے آئے تے میرے نبی تے اگی بڑے سونے تے بڑے خوبصورت سان. او چادر دی وجہ نال نہیں, او چادر نو مقام ملیا میرے نبی دی وجہ تو. او چادر نو مقام ملیا قاری صاحب اللہ تیری قبر نو منور فرمائے. او کرما والا کریم آیا, او کرما والا کریم آیا, مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا. او کرما والا کریم آیا, کائنات دا سونا امام آیا, کائنات دا کلا امام آیا, جدے لباں تے رب بول دائے
جدے لباں تے رب بول دائے سونا سونی بولی بول دائے او تے رحمتاں موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا رحمت کونین علیہ السلام فرمان لگے ایک بندہ بیٹھا سی وہ کہنے لگا جناب تو انہوں چادر دے بڑی پیاری سجدی پئی ہے تے مینوں بھی بڑی چنگی لگ دیئے جے تسی مینوں دے دیو تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے بارے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بخاری مسلم دی روایت ہے فرمایا میرے نبی نے کدی کسے سوالی نو موڑے ہی نہیں سی لفظ نے قطو سوئلہ قطو فقال اللہ میرے نبی نے کسے نے منگیا تے میرے نبی نے موڑیا ہی نہیں تے میرے محبوب پیغمبر اندر تشریف لے گئے باہر آئے تے آن کے اپنی چادر او لا کے نا اندروں تے لے آ کے اپنے او صحابی دی نظر چاہ گزاری فرمان لگے اللہ والیا اے تو لیلہ تے شیخ سعید الفت صاحب رحمت اللہ علیہ شیخو تو انہوں مبارک ہوئے ویکھو کہ ہو جا کم کر گیا شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ پتہ کیا دے رہے تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا میرے محبوب پیغمبر فرما دے رہے تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا اسی ایدائیں کر لوانگے گزارا اللہ اکبر اس تو پہلے نا سنو کن لا کے عورت ایک آئی میرے نبی دی خدمت وچ چادر لے آئی میرے پیارے نبی نے زیب تن فرمائی مرید ایک بیٹھا ہویا سی گا آگے کہنے لگا چادر کڈی سونی لگے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تینوں چنگی لگ دیئے تے تو لے جا پائی تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا اسی ایدائیں کر لوانگے گزارا اللہ اکبر تینوں چنگی لگ دیئے تے تو لے جا پائی میرے پاک پیغمبر نے جدو چادر دے دی تھی نا تیاں دے نے پلا مرشد دا پھڑیا رنگ لا گیا نا پلا مرشد دا پھڑیا رنگ لا گیا نا پیری مریدی دا مزہ آ گیا نا پیری مریدی دیاں پہ گئیاں تم ایسے نبی دے پیرانوں میں کیوں نہ چم اللہ تیری قبر نو منور فرمائے سعید الفت رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر میرے نبی نے کدنوں موڑیا ہی نہیں سی تے وہ بندہ کہنے لگا اپنی قوم نو جا کے کلمہ پڑھ لو وہ سخی بڑا جے سبحان اللہ اور کئی بندے کلمہ پڑھ دے نہیں کئیاں دے کردار ویکیاں دے نہیں اے تے دمڑی نہ جائے چمڑی جائے اے تے بخیل ہی بڑا ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر سب تو بڑے سخی کیوں جی سب تو بڑے سخی تے ایک دن آپ تشریف فرمانے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دے راوین تے بخاری مسلم دی روایت ہے علامہ البانی نے کہا وصححہ للالبانی ذرا غور کرے آجے اے ریکارڈنگ ہو رہی ہے پوری دنیا تے جا رہی ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال میں جواب داواں آج جاگے آجے ذرا غور کرے آجے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی عبارت سننا فرمایا ما من یسبح العباد فی الا وملکان ینزلان فیقول احدهما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا رواہ البخاری و مسلم اے توڑے رونگ دے کھڑے ہو جان کے ذرا غور کرے آجے ایدے ترجمے تے غور کرے آجے فرمایا جدو صبح ہوں دیئے نا جدو صبح ہوں دیئے ما من یسبح العباد جدو صبح ہوں دیئے تے دو فرشتے اتر دینے ایک دعا کردہ ہے تے دوسرا آمین کہندہ ہے جڑا پہلا دعا کردہ ہے نا وہ بتا کی دعا کردہ ہے اندہ اللہم آتی منفقا خلفا یا اللہ سانو نا اے دعا لگ جائے سانو اللہ کرے اے دعا سانو لگ جائے یا اللہ اے دعا سانو لگ جائے اگلی دعا بڑی سخت ہے میرے جیسا کمزور آدمی تے وہ برداشت نہیں کردہ ہے وہ جی الفاظ نے اللہ
فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ آتی منفقن خلفا، میرے اللہ جیڑے تیری راہ وچ خرچ کر رہے نے انہاں دے مال نو ودا دے۔ اسی ستے ہونے ہاں تے فرشتے کی کہہ رہے ہیں مولانا؟ اللہم آتی منفقن خلفا، فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ، تے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ اے فرشتے او نے جڑے اللہ دی تسبیح و تحلیل کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، اے فرشتے دعا کر رہے ہیں او سخیا اللہ تیرے مال نو بدا دے۔ تے دوسرا جدوں دعا کر دے کہندا اللہم آتی ممسکا تلفا، یا اللہ جڑے پیسے دے سپ بن کے بیٹھے نے تے گن گن کے رکھ دینے، اپنے واسطے بڑے پیسے تیری راہ خرچ نہیں کر رہے، یا اللہ انہاں نو تلف کر دے، تلف کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اللہ میری توبہ۔ اللہ والیا بخیل جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ انہاں دا بستہ ہی بہا دے جڑے لوگ سخی نہیں۔ ایک اور روایت سننا، مسلم دی روایت ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، فرمایا دو بندے ہو جانے جنہ تے رش کیتا جا سکتا ہے ورنہ حسد کرنا جائز نہیں۔ دو بندے ایسے نے، انہاں دوواں چو ایک رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ والے ہو، اور جی میں قرآن حجت ہے، اے میں حدیث مصطفیٰ حجت ہے، ادھرا غور کرنا، جی میں قرآن مننا واجب ہے، حدیث مصطفیٰ بھی مننا واجب ہے۔ جڑا قرآن دا منکر ہے وہ بھی بے ایمان، جڑا حدیث مصطفیٰ دا منکر وہ بھی بے ایمان۔ فرمایا دو بندے ایسے نے جنہ تے رش کیتا جا سکتا ہے۔ میرے مدنی سرکار نے فرمایا کیڑا؟ ایک جنوں اللہ نے قرآن دیتا ہے تے رات دے دن اللہ دا قرآن پڑھ دا ہے، اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن آنا اللیل وانا النہار، رات دیاں گھڑیاں وچ، دن دیاں گھڑیاں وچ۔ تے یاد رکھنا جس سینے وچ قرآن نہیں، جس سینے وچ قرآن نہیں او مردہ جسم ہے، کوئی جان نہیں، او دی مت شیطان نے ماری ہے۔ قرآن دی دولت پیاری ہے تے انہوں پڑھیاں لذت آن دی ہے۔ تو ہاں روزہ رکھیا، میں بلا روزہ نہیں رکھیا، میں نہ بولنا وہ پیا، پر اے رحمت کی دی ہے میرے اللہ دی، اے قرآن دے رہا ہے، مزہ دے رہا ہے۔ اب اے ذرا غور کری ذرا، فرمایا انہوں پڑھیاں لذت آن دیئے، ایدی قرات ہر نو پاندیئے، اے گلہ خالق نال کران دیئے، انہوں پڑھیاں ہندی دور بیماریئے، قرآن دی دولت پیاری ہے۔ تے آنے نے اللہ والیاں وہ جڑی قبر ہے نا تیرو یاد کر دیئے، وہ تھے قبر چ بڑا اندھیرا آئے، اتھے قبر چ بڑا اندھیرا آئے، اتھے کوئی نہیں ساتھی تیرا آئے، واشت نک چار چفیرا آئے، اتھے قرآن لانا ڈیرا آئے، کیونکہ دی کاری نل وفاداری ہے، قرآن دی دولت پیاری ہے۔ تے اتے کدے پاک رمضان دا مہینہ ہوئے، اتے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے، جتھے سونے عمر گزاری ہے۔ اللہ والے ہو قرآن دے نال فرمایا جنہوں اللہ نے قرآن دیتا ہے اور رات تے دن قرآن دی تلاوت کر رہا ہے۔ تے دوسرا کیڑا بندہ؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا،
اللہ نے انہوں مال دے چھڑے آئے فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ رات بھی خرچ کر رہا ہے تے دن بھی خرچ کر رہا ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر دا ایک اور فرمان سننا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو پلے کھیچنا رہا جے، فرمایا توڑا رب اعلان کر رہا ہے انفق انفق علیکا انفق انفق علیکا، تسی خرچ کر دے جاؤ میں توڑے تے خرچ کر دا جاؤں۔ نہیں سمجھے؟ تھک دے نہیں گئے؟ نہیں سمجھے؟ فرمایا تسی خرچ کر دے جاؤ میں توڑے تے خرچ کردہ جاواں گا۔ اچھا تسی میں نے دسو ہاں تو انہوں کوئی بندہ جیڑا بڑا ذمہ دار ہے تے بڑا صاحب نصیب ہے وہ کہے کہ 100 روپیہ آج دے دیو کل میں تو انہوں 700 دے آنگا، دے دیو گے؟ یار بندہ چنگا ہوئے نا، کوئی توڑا بندہ اب میرا دلدار حاجی محمد صدیق یعنی چلو جڑی گل کرے پوری کرے تے جے کوئی بندہ سمجھ دیو لٹیرا بھی نہیں وہ دے کل پیسے بھی ہے نے کوئی ایسی ویسی گل بھی نہیں اور جے وہ کہے تو انہوں 100 روپیہ دیو تے پھر دیو گے دیو گے یاروں نے آنکھیں میں تو کل 700 دے دیاں گا دے دیو گے کیونکہ 700 لب دا پیا ایک 100 دیاں کنے 700 لب دا پیا تسی دیو گے کیونکہ بندہ آگے بڑا ذمہ دار ہے پیسے والا بندہ ہے وہ ضرور دے گا پیسے تسی او دے تے اعتماد کر رہے ہو لیکن ایک بندے تے اعتماد ہو رہا ہے اور جنہیں سب کوئی دیتا ہے وہ دے تے اعتماد نہیں تسی کہو گے کتھے لکھے ہے فرمایا اللہ کریم نے اپنی کتاب مبین دے اندر میں بات ختم کر لگا فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم اللہ انہاں دے سینے قرآن المنور فرماد میں ویکھ دے پہ بندے دے چہرے مرجائے ہوئے ذرا غور کرنا ذرا کھلکھلات پیدا کرنا اپنے چہریاں تے کیونکہ جدے اندر تقوی ہے او دا قرآن سنو نو دل کردہ ہے او دا ایمان وعدہ ہے تے اللہ پاک فرما رہے نے وہ بندہ کہے کوئی ذمہ دار تے وہ بے کہے کہ 100 روپیہ دیو تے میں تانوں کل 700 دے آنگا بندے وہ دیتے اعتماد کر کے یقین کر کے 700 لینا ہے اس واسطے 100 روپیہ دے رہے ہیں تے میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل انبتت 7 سنابل انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ میرا اللہ فرما رہے ہیں سونے انہوں کہہ دیو کہ ویکھو باہر جا کے ویکھو ایک دانا سٹ دیو اسی اس دانے دی اتے 7 بالیاں اگانے ہیں تے ہر ایک بالی دے وچ 100 دانا پر دینے تسی ایک دے کے آئے ہو اللہ نے مثال دے کے سمجھائے تسی ایک دیو گے اسی 700 دے آنگے نہیں لینا چاہتے 700 ایک دے ہو گے تے نالے انہیں کیا ہے دنیا دے بینکاں وچ ڈاکے پہ جاندے دنیا دے بینکاں وچ ہیر پھیر ہو جاندہ ہے نا جی لیکن میرا رب فرماندہ ہے میرے بینک وچ لٹیرے بھی نہیں میرے بینک وچ ڈاکا بھی میرے بینک وچ ایسا کوئی مسئلہ نہیں اللہ ہو کیویں فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
میرا دل کردہ ہے میں تنوں قرآن ہی سناندا جا پر وقت اجازت نہیں دے رہا میرا رب فرماندا ہے مینوں جو تسی دیو گے تہاڈا میرے کول جمع ہے اوتھے نقصان بھی نہیں ہوئے گا تسی تھوڑا دیو گے میں بہتا کر دیواں گا پھر ایک جگہ دے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا اللہ تو قرضہ مانگنا پہ فرمایا ہاں میں اپنے بندیاں واسطے مانگنا تسی دیو گے نا تسی دیو گے تے فیضاعفہ له اضعافا کثیرا میں بڑا چڑھا کے تو انہوں دیاں گا کیویں سننا حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حدیث پاک دے اندر ہوندہ ہے من تصدق بتمرۃ من کسب طیب فرمایا لا یقبل اللہ الا الطیب لوگو گندی شے اللہ پسند نہیں کر دے تے جے تسی ایک کھجور دے برابر دیو گے ہن کھجور ہے کوئی اجی جی کلو دی پائیا چھٹانگ دی ہے کھجور پر ویلا میرے اللہ نے مل کنا پایا تسی جے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب جے تسی اپنی حلال کمائی دے وچوں کھجور دے برابر دیو گے تے اللہ فرما دے نے جی میں تسی اپنے فلوہا حدیث دے لفظ نے جی میں تسی اپنے مچھیرے نو پال دیو میں کھجور دے برابر توڑا دیتا ہویا انج پالاں گا حتی تکون مثل الجبل میں پہاڑ دے مطابق کر دے گا پہاڑ دے برابر تے ایک روایت وچ آندا ہے فرمایا جدوں سوا نیزے تے یعنی ایک میل تے سورج ہوئے گا نا میدان محشر اللہ اس دن دیاں سختیاں کو بچا لے فرمایا میدان محشر والے دن جدو نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا اے جڑا سخی ہے اے جڑا صدقہ کرنے والا ہے اے جڑا مال دین والا ہے فرمایا جدو 1000 میل تے فرمایا 1 میل تے جدو سورج ہوئے گا او دی تپش بڑی تیز ہوئے گی کوئی سایہ نہیں ہوئے گا فرمایا اودوں اے بندے دے پیسے جڑے نے دیتے سایہ بن جا میدان محشر والے دن سبحان اللہ ہن آخری آیت سنو دے بعد ختم کریے اللہ پاک نے قرآن مجید اندر رکھے سورہ محمد تے محمدی آخری آیت ذرا سننا قرآن اللہ اکبر میرے رب نے فرمایا ہا انتم ہاؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ میرا رب فرما رہے ہیں اور توانو تے رب نے لے آندہ ہی اپنی راتیں خرچ کرنے واسطے میں توڑی تھیوڑی توڑی بنیاد کیے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ اللہ نے تے توانو لے آندہ ہی اپنی راتیں خرچ کرنے واسطے وے یاد رکھیا جی فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ وَالنَّفْسِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اے نہ سمجھیا جی اللہ مانگدا ہے پیا اللہ غنی اللہ بے پرواہ تسی فقیر ہو توڑے واسطے مانگدا ہے تے جے تساں کیتی بخیلی لو قرآن جے اپنے کار ترجمے والا پڑھ کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ کے دیکھ لیا جے تساں کیتی بخیلی اللہ پوری قوم نو سمجھا رہے اپنے بندیاں نو پھر یاد رکھے جے تساں اپنے آپ نال بخیلی کرنی اللہ تے غنی ہے تسی فقیر ہو تے اسی پھر کی کریں گے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اللہ اکبر میرا رب فرماندا ہے جے تساں نہ ایک کم کیتا تے میں تانوں ختم کر کے نویں لوگ لے آواں گا پڑھیا کر قرآن ذرا غور دے نال وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا
امثالکم، جے تساں سخاوت نہ کیتی تے میں تانوں ختم کر دیاں گا، مینوں تہاڈی لوڑ نہیں، بخیلاں دی لوڑ اللہ نو کوئی نہیں، فرمایا میں تہاڈی جگہ تے نویں لے آواں گا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن تے مکدا ہی نہیں، اسی اپنی گل مکا دینے ہیں چونکہ وقت کافی اپنے حد تو تجاوز کر گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وما علینا الا البلاغ المبین۔